بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا هلموا الى حاجتکم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوا قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فما يسألون قالوا يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول فهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ بے شک اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں کہ جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور یلتمسون اہل ذکر، ذکر کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو یہ آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ تمہاری مراد یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ سارے فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک، ذاکرین سے لے کر کے آسمانی دنیا تک اس پوری فضا کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ذکر کی مجلس برخاست ہو جاتی ہے اور یہ فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت باوجود ہے کہ ہر چیز کا اسے علم ہے، پھر بھی وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے آگے سے یوں عرض کرتے ہیں، یسبحونک، اے اللہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور تیری عظمت اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کریں گے، لا واللہ، نہیں بخدا انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیف لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا
کیا حال ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ قال فیقولون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادہ، اے پروردگار اگر تیرے بندے آپ کو دیکھ لیتے تو وہ عبادت میں اور زیادہ محنت کرتے اور زیادہ آپ کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرتے اور زیادہ آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین ان فرشتوں سے فرماتے ہیں فما یسألون، کس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے؟ قالوا یسألونک الجنہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں لا واللہ یا رب، اے ہمارے پروردگار اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی، ان کے کیا جذبات ہوتے۔ قال یقولون لو انہم رأوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے عرض کریں گے کہ پروردگار اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے کانوا اشد علیہا حرصا، تو وہ اور زیادہ حرص کے ساتھ جنت کا سوال کرتے، جنت کی حرص رکھتے۔ وہ اشد لہا طلبا، ان کی طلب اور جستجو جنت کے لیے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی اور ان کی رغبت جنت کے اندر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقولون، فرشتے کہیں گے من النار، اے اللہ وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے اللہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی۔ قال یقولون لو رأوها کانوا اشد منہا فرارا، فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ اس سے دور بھاگتے، یعنی ایسے گناہوں سے، ایسی معصیات سے دور بھاگتے کہ جو دوزخ میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ اشد لہا مخافہ، اور انہیں اور زیادہ دوزخ سے ڈر ہوتا اور خوف ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقول، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ قال یقول ملک من الملائکہ، تو فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فیہم فلان لیس منہم، اے پروردگار ان میں ایک ایسا آدمی بھی آیا تھا کہ جو ان ذاکرین میں سے تو نہیں تھا، انما جاء لحاجۃ، وہ اپنے کام سے آیا تھا اور جب ان کو دیکھا ذکر کرتے ہوئے تو ان کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ قال ہم جلساء لا یشقى جلیسہم، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی مجلس والے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بھی اس سے محروم نہیں رہے گا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح کی روایت مسلم میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے، بہت سارے فرشتے ہیں اللہ کے جو اعمال نامہ لکھنے کے علاوہ دیگر فرشتے ہیں جو گلی کوچوں کے اندر پھرتے ہیں اور ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر انہیں ذاکرین ملتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے وہ فرشتے ایک دوسرے کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ پوری فضا بھر جاتی ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک۔ اور پھر جس وقت مجلس برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے 7ویں آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین باوجود ہے کہ سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے این جئتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ فیقولون جئنا من عند عبادک، عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو زمین کے اندر تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات کر رہے ہیں۔
وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے پروردگار وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَسْأَلُونِي، کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، اے رب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ قالوا لا، اے ربی، عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اور پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ پناہ مانگتے ہیں آپ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں مجھ سے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں من نارک، اے اللہ آپ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں اے اللہ دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں اللہ وہ آپ سے استغفار اور بخشش کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فاعطیتہم ما سألوا، اے میرے فرشتوں جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو دے دیا۔ وأجرتہم مما استجاروا، جس چیز کی انہوں نے اجرت طلب کی میں نے ان کو دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ان میں ایک بہت ہی بڑا گناہگار بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، فجلس معہم، آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فیقول وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسی مجلس ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکرین کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ اس سے کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ کائنات کے اندر ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ لیکن باوجود جاننے بوجھنے کے رب العالمین فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں۔ کس لیے سوال کرتے ہیں؟ فرشتوں کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں سے پوچھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ رب العزت باوجود جاننے بوجھنے کے فرشتوں سے اس لیے یہ سب سوال اور جواب کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے کہ فرشتوں تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندے فساد مچائیں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آج تم خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہو کہ یہ اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت یہ ان سے سوال کرتے ہیں، اور دوسرا آخر میں پھر اس طرف جو ہے اشارہ کر دیا کہ جہاں پر مجلس ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، تو وہاں پر فرمایا کہ بیٹھو، اس مجلس کے اندر شرکت کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جو تماشے کے طور پر آ کر کے وہاں پہ شریک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ یہ ایسی برکت والی محفل ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہو، وہاں پہ شریک ہو جاؤ۔ پہلے تو خود اس کی کوشش کرو کہ تم عبادت کرنے والے بنو، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اللہ کے ذکر کرنے والے نیک اور صالحین ہیں، متقین ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو کہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے بھی اللہ رب العزت جو ہے تمہیں محروم نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله